وبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی دولت، کوئی سرمایہ نہیں مانگتا، بس صرف اور صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے کہ مجھ سے اور میری آنکھ سے محبت کرو۔ تو آج امام حسین کی سیرت پر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا وقت میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے اور کما حقہ آپ تک کچھ سیرت امام حسین پہنچا دیں۔ حضرات محترم، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائے اور مدینہ میں رہنے لگے، تو انصار صحابی رسول نے کچھ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کہا اور وہ چند جملے تھے کہ حضور کے ہی شہر کے لوگوں نے حضور کو نکال دیا، تو حضور کو ہم نے پناہ دی اور حضور بے سر و سامان تھے، حضور کی ہم نے مدد کی، حضور بے سہارا تھے، ہم نے ان کو سہارا دیا۔ جب یہ بات حضور کو معلوم ہوئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے انصاری صحابی، کیا تم نے یہ سب کچھ کہا؟ یہ بتاؤ کیا میری آنے سے مدینہ منورہ میں تمہیں عزتیں نہیں ملی؟ کیا تمہارے مقام بلند نہیں ہوئے؟ کیا تمہیں رفعتیں نہیں ملی؟ اور مدینہ شہر کون جانتا اگر حضور کا روضہ مبارکہ نہ ہوتا، حضور اس شہر میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی بھی شخص آج مدینہ نہ جانتا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو مدینہ منورہ کی شہرت ہے، مدینہ منورہ میں جو ڈنکے بج رہے ہیں، ہر کس و ناقص شخص مدینہ جا کے حضور کے روضے کی زیارت کرتا ہے، اس شہر کی زیارت کرتا ہے، گلی کوچوں کی زیارت کرتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ کا خلیل، اللہ کا محبوب وہاں چل پاتا ہے۔ تو جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، رونے لگے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے حبیب، ان سے کہہ دو کہ ہم تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم سے اور ہماری آنکھ سے بے پناہ محبت کرو۔ صحابہ نے، دنیا نے، زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ یزید دین کا دشمن، نبی کا دشمن، شریعت کا دشمن، قرآن و حدیث کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، اس نے ایسا دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا، اس
کا کام تھا شراب نوشی کرنا اور داد و تحسین دینا اور ناچ گانوں میں گشت کرنا، اس کا یہ پیشہ، اس کا یہ رویہ تھا۔ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، ایک بار حج کیا، اور جب حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا تو اس نے ناچنے والوں، جو ناچنے والے گانے والے تھے، ان کو ساتھ دیا، شراب کے مٹکے ساتھ لیے، اور اس طرح سے محفل سجاتا ہوا مکہ مکرمہ گیا، ایک مرتبہ حج کیا۔ لیکن امام حسین نے سواری ہوتے ہوئے پیدل 25 مرتبہ حج کیا، اور ہر قدم پہ آپ نفل نمازیں پڑھتے۔ جب یزید مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب آیا، شہر مدینہ میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے ایک شراب کی مجلس قائم کی، اور اس نے گانے اور ناچنے والوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد شرابیں پیے۔ امام حسین جب اس دارالاقامہ یا اس کی مجلس میں آئے تو آپ کو بدبو محسوس ہوئی، تو آپ نے کہا یہ بدبو کیسی ہے؟ تو یزید بولا یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا، اور اس نے کیا، دوسرا جام امام حسین کی جانب پیش کیا کہ لو پیو۔ تو امام حسین بولے اے یزید سن، میں تو اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، پینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو جب امام حسین نے اس کا یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس کی شراب نوشی اور اس کا کتنے صحابہ کو اس نے قتل کر دیا، 10,000 تابعین کا اس نے قتل کروایا، 700 صحابہ کرام کا اس نے قتل کروایا۔ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے بنوائے، مسجد نبوی کے صحن میں اس نے گھوڑوں کے ذریعے بید کروائی، اور مکہ مکرمہ کے اندر گیا، نہ جانے کتنی جو دوشیزائیں تھیں، یعنی کنواری پاک لڑکیاں، اور اس نے 3 دن کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر عورتوں کو حلال کر دیا، شامی لشکروں پر حلال کر دیا، تو تقریباً 1000 خواتینیں جو کنواری تھیں وہ حمل سے ہو گئی، اور اس نے محرمات کو جائز قرار دے دیا۔ یہ اس کا کام تھا۔ اس نے بڑا دین کے اندر فساد پیدا کیا۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران امام حسن اور امام حسین دونوں سرخ جوڑا اپنے بدن پر پہنے ہوئے اور تشریف لائے، چونکہ فاطمہ زہرا کا جو دروازہ تھا وہ مسجد صحن میں کھلتا تھا، آپ کا جو کھیلنے کا گھر تھا وہ مسجد کا صحن تھا۔ ہم اگر کھیلیں گے تو گنہگار ہوں گے، مسجد کے اندر دنیاوی بات کر نہیں سکتے، بے ضرورت آ نہیں سکتے، لیکن امام حسین پاک کا مقام و مرتبہ یہ دیکھیے کہ آپ کے کھیلنے کی جگہ کوئی اور نہیں بلکہ مسجد نبوی کا صحن تھا۔ اللہ اکبر! حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے حدیث پاک سننے والے، نبی کی محبت میں پرورش پانے والے، ادھر یزید کا حال یہ تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضور خطبہ دے رہے، سرخ جوڑا امام حسن اور امام حسین زیب تن کیے ہوئے ہیں، تو مسجد نبوی کے اندر آئے تو چھوٹی سی عمر تھی، کبھی چلتے تو گر جاتے، چلتے تو گر جاتے۔ اللہ اکبر! حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد ان کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا کی
انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن کا اعلان صحیح ہے، ان کی محبت نے مجھے کھینچ کر ان تک لے جایا گیا۔ حالانکہ خطبہ اہم تھا، لیکن لوگوں کو بتایا اے سنو، دین کی نشر و اشاعت میرے انہی حسن و حسین کے ذریعے ہوگی۔ میں نے خطبہ چھوڑ دیا، اس سے اندازہ تم لگاؤ کہ ان کی اہمیت کتنی ہے اور ان کا مقام کتنا ہے۔ پھر آپ نے دعا کی، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ زمانے میں یہ منظر بھی دیکھا۔ ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو کپڑے میں لے کر کے آئی ایک خاتون۔ آپ نے اذان ایک کان میں تکبیر، پھر علی سے پوچھا تم نے نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا نام ان کا حرب رکھا ہے۔ تو کہا حرب نہیں بلکہ ابھی وحی آنے کا انتظار کرو۔ تو جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ ان کا نام ہارون کے بیٹوں پر رکھو، جو ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر شبر و شبیر رکھا۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو نام سریانی زبان میں ہے۔ تو کہا نہیں، ان کے نام کا جو معنی ہے حسن و حسین، ان کا نام حسن و حسین رکھو، اس لیے کہ یہ جو دو جنتی نام ہے، اس سے پہلے ہوئے زمین پر کسی کا حسن اور حسین نام نہیں تھا۔ اللہ نام جنتی ہو تو اس کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا؟ اور کبھی دعا فرماتے یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور تو ان لوگوں سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں۔ کہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کے لب و مبارک کو چوستے، لعاب دہن کو چوستے، اور کہیں آپ فرماتے میرے یہ حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کبھی آپ ارشاد فرماتے اے صحابہ اگر تمہیں دنیا کے اندر کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو وہ میرے حسین کی زیارت کر لیا کرے، اور اگر جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا ہے تو کبھی فرماتے وہ میرے حسین کو دیکھ لیا کرے، اس لیے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں، اور آپ امام حسین کو سونگا کرتے تھے۔ اللہ محبت تو ہوتی ہے، لیکن اس قدر محبت، یہ محبت کر کے درس دیا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ ایک دن حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور آپ نے پکارا کہ میرا بیٹا حسن کہاں، میرے بیٹے حسین کہاں؟ تو حسین دوڑتے ہوئے آئے، آنے کے بعد گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں حضور کی مبارک داڑھی میں داخل کر دیں۔ اتنا محبت کا یہ سیلاب دیکھا، حضور نے ہاتھ اٹھا دی، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور تو اس شخص سے محبت کر جو میرے حسین سے بے پناہ الفت و محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے کہا ہے کہ جو حسین کی محبت میں مرا وہ جنتی ہے، جو حسین کی محبت میں مرا وہ مکمل ایمان کے ساتھ مرا، جو حسین کی محبت میں مرا وہ توبہ کر کے مرا، جو حسین کی محبت میں مرا کل قبر کے اندر اس کو جب رکھا جائے گا اس کی زیارت کرنے قبر کے فرشتے آئیں گے، موت کے فرشتے آئیں گے، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اس کی زیارت گاہ بنا دیتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ نے اور نبیوں کا مقام و مرتبہ رکھا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں فرشتے آتے ہیں، ایسے ہی اس شخص کی قبر میں فرشتے زیارت گاہ بنا دیں گے جس شخص کا سینہ محبت حسین سے بھرا ہوا ہوگا، لبریز ہوگا۔ اور اللہ کے محبوب اعلی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں میرے حسین کی محبت نہیں ہے تو کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے محبوب علی نبی علیہ السلام نے دکھایا بھی اور کر کے سمجھایا بھی کہ ایمان کی بنیاد، ایمان کی اصل، ایمان کی جڑ میری اور میرے اہل بیت اطہار کی محبت میں ہے۔ حضور نے بارہا حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جب آپ کا آخری حج تھا، اب اس کے بعد حضور نے وضاحت کی کہ اب اس کے بعد میں دوبارہ حج کرنے نہیں آؤں گا، لیکن اے لوگوں سنو،
تمہیں چند نصیحت کرتا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو جنت پاؤ گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں کل قیامت کے دن حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا اور تم سے دو چیزوں کو مطالبہ کروں گا، میں تم سے سوال کروں گا کہ تم ان سے کتنی محبت کرتے ہو۔ ایک ہے قرآن، آج قرآن کو لوگ تاک میں رکھے ہوئے ہیں، گھر پہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک تو قرآن کے متعلق پوچھوں گا کہ تم نے اس میں رد و بدل تو نہیں کیا، اس سے بے رغبتی تو نہیں کی، اس سے محبت کو تم نے ترک تو نہیں کر دیا، چھوڑ تو نہیں دیا، اس کو تم نے اپنایا۔ اور ایک اور قیمتی چیز ہے، وہ ہے میری آل، میری اولاد، میرے حسن حسین، میری فاطمہ اور ان کی اولاد۔ میں تم سے ان دو چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، اگر تم نے ان کو پکڑا رہا مضبوطی سے، اس لیے کہ یہ دو لٹکتی ہوئی ایسی رسی ہیں کہ ان کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا تو تم جنت کے مستحق ہوگے، جنت کے حقدار۔ اللہ اکبر۔ زمانے نے یہ بھی منظر دیکھا کہ ایک دن حضور، صحابی رسول نے دیکھا کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم گھوڑے بنے ہوئے ہیں اور حسن و حسین، امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہیں اور آپ کی مبارک زلفیں پکڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سعد بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حسن و حسین سے اس لیے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا میں حسن و حسین سے اتنی محبت کرتا ہوں، پھر دعا کی یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ جگہ جگہ مقام پر حضور نے امام حسین کی محبت کا درس دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اور زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ ان کا بلکنا، ایک دن امام حسین رو رہے تو فاطمہ سے کہا اے فاطمہ تو ان کو چھپا دے، ان کا رونا مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ، جن کا رونا دیکھا نہ جاتا ہو، وہاں 3 دن کی بھوکے اور پیاسے امام حسین کو ذبح کر دینا، شہید کر دینا میرے حضور کو کیسے پسند ہوگا؟ اللہ کو یہ بات کیسے پسند ہوگی؟ کیسے میرے حضور اس شخص سے راضی ہوں گے جو امام حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنے والا ہوگا؟ اس کی کیسی شفاعت کریں گے میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک دن حضور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب دونوں نے ایک تختی پر تحریر عربی زبان میں لکھی، اب دونوں آپس میں تذکرہ کرتے ہیں۔ بھائی جان بڑا کہتا ہے چھوٹے سے، حسن کہتے ہیں حسین سے کہ بھائی صاحب، بھائی جان آپ کی تحریر سے اچھی میری تحریر ہے، میرا لیکھن اچھا ہے۔ تو حسین بولے نہیں بھائی، آپ سے اچھی میری تحریر ہے۔ آپس میں تکرار ہوئی، کہا اچھا کس کی اچھی ہے یہ ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، چلیے سب سے پہلے بابا جان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابا جان کی بارگاہ میں آتے ہیں، کون؟ حضرت علی۔ اللہ اکبر۔ امام حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک خاتون آئی جس نے زنا کر رکھا تھا اور زنا کے ذریعے اس کے پیٹ میں حمل پھیل گیا تھا، تو اس کی سزا شریعت میں یہ تھی کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے، یہ زانی کی سزا ہے۔ تو آپ نے حکم سنا دیا، اس کے پیٹ میں بچہ۔ حضرت علی وہاں موجود تھے کہ اے عمر کیا کر رہے ہو، ایک ناحق جان کا قتل کا حکم دیتے ہو؟ تو آپ فوراً ٹھہر گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے اس بچے کو جنے، اس کے بعد اس کی پرورش کرے، جب وہ کھانے اور پینے چلنے کے لائق ہو جائے اس کے بعد اس کو سنگساری کی جائے۔ اس وقت عمر نے کہا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، ایک ناحق جان کا قتل کر دیتے۔ علی کی شان یہ بڑے بڑے فیصلے کرنے والے، لیکن جب دونوں صاحبزادے بارگاہ علی میں آئے تو قاصر ہو گئے، انکار کر دیا، بیٹا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، چونکہ آپ کو معلوم تھا میرا بیٹا کل میدان کربلا میں کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفیں اٹھائے گا۔ آج اگر ہم نے اس کا دل توڑ دیا تو وہاں کون دل جوڑے گا؟ دل جوڑ کے لوگوں کو بتایا، جتلایا یہ حسن و حسین ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، دونوں جنتی، ان کا دل مت توڑو، اس لیے کہ ہم نے یہ درس دیا ہے تمہیں، ہم نے یہ تمہیں سکھایا ہے۔
اللہ اکبر. پھر دونوں صاحبزادے امی جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. امی جان پوری رات مصلی پر گزارنے والی وہ خاتون، حضور خود فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کے ذریعے میرے دین میں بڑی مدد ملی. کتنی خواتینیں، کتنی عورتیں، مصر کی عورتیں بڑی ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تو زہرا کی دعوت کری اور ان کا مقصد یہ تھا یہود و نصارہ کی آج فاطمہ تو ایسا لباس پہنتی ہے جس کے بدن پر 72 پیبند ہوں، اور آج بڑے رؤوس، بڑے امیر ترین عورتیں آئیں گی. جب نبیوں کی بیٹی، نبی کی بیٹی، سرداروں کی بیٹی جب ایسے پھٹے پرانے لباس میں آئے گی، لوگ دیکھیں گے تو اسے ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑے گی. مقصد یہ تھا. لیکن ہائے فاطمہ زہرا تیری ذات پر تن من دھن قربان، آپ کی ذات پر سلام. آپ نے ارادہ کیا ابا جان، انہوں نے دعوت کی، اب کیا کیا جائے؟ بیٹا صبر کر، اللہ انتظام کرے گا، جوڑے کا اور لباس کا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب چلنے کا نمبر آیا تو فرشتہ جنت سے جوڑا لے کر کے آیا. وہ خواتینیں جو یہ تصور کر رہی تھیں آج رسوائی کا بہترین موقع ہے، نبیوں کی بیٹی، نبیوں کے سردار کی بیٹی، آج ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑے گی. جب لباس دیکھیں گی، اللہ اکبر، جب لباس زیب تن کیا تو دیکھ کے مصر کی بڑی مالدار عورتیں ہکا بکا رہ گئی، مبہوت ہو گئی حسن و جمال میں. چونکہ آپ حسین تو اتنی تھی جس کا کوئی جواب نہیں، لیکن لباس پھٹا اور پرانا ہوتا تھا، اس وجہ سے آپ تھوڑا رنجیدہ ہوتے تھے. لیکن جنت جب لباس پہنا تو دیکھ کے مبہوت ہو گئی، ساری تعظیمیں کھڑی ہو گئی اور سب قاصر رہ گئی. کہنے لگی لباس کہاں سے آیا؟ تو کہا لباس پر نہ جاؤ، بلکہ یہ بتاؤ کہ تم میرے نانے کی دین، میرے ابا کے دین کو قبول کرو گی کہ نہیں کرو گی؟ یہ منظر دیکھ کے اور آپ نے تبلیغ کی، ایسی مبہوت ہوئی محبت دین، ایسا ان کے اندر پیوست ہوا کہ ساری قدموں میں حضرت فاطمہ کی گر گئے اور اسلام قبول کر لیا. حالانکہ وہ تو ذلت اور رسوائی کا دامن پہننے والی تھی، وہ فاطمہ جس کے ذریعے حضور کے دین کو بڑی مدد ملی. لیکن آج جب حسن و حسین دونوں آئے، امی جان ہم نے دونوں میں تحریر کس کی اچھی ہے، لکھا کس کا اچھا ہے، اچھا لکھا کس نے ہے؟ امی جان نے کہا بیٹا اس کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، میں تو نہیں کر سکتی، جاؤ اس کا فیصلہ تمہارے نانا جان کریں گے. اب دونوں صاحبزادے نانا جان کی بارگاہ میں آتے ہو. کتنی بڑی عقل حضور کی، تمام جہانوں کی عقل ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عقل ایک طرف، تمام حکیموں میں حکیم، ڈاکٹروں میں ڈاکٹر، اطباءوں میں اطباء، سب سے بڑی عقل رکھنے والی. ایک مرتبہ جب خانہ کعبہ منہدم ہو گیا، گر گیا، اس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی، جب وہ خانہ کعبہ ڈہ گیا تو جو حجر اسود تھا وہ گر گیا، زمین پر آ گیا. اب ہر قبیلے کا شخص جھگڑا کرنے لگا کہ حجر اسود کو میں نصب کروں گا، میں اس کو، تاکہ میرے خاندان کی اور میری تعریف اور میری توصیف ہو، میری عزتیں افزائی ہو، میری عزتیں بڑھیں. اب اس میں قبیلوں میں جھگڑا مچا ہوا. اب دیکھیے حضور کی شان، حضور نے ایسی تدبیر بتائی اور ان کے درمیان رکھی کہ جتنے بھی قبیلے تھے ہر قبیلے کے شخص کو بلایا اور وہ حجر اسود ایک چادر میں رکھا. چادر میں رکھنے کے بعد سب کو حکم دیا، ہر قبیلے کو، اب سارے لوگ اٹھاؤ حجر اسود کو اور اس کی جگہ میں نصب کر دو، وہاں لگا دو. دیکھ کے لوگ ہکا بکا رہ گئے کہ اگر ایسا نہ کرتے تو قتل و غارت ہو جاتی، ایک دوسرے قبیلے میں جنگ ہو جاتی اور نسل و جنگ چلتی رہتی. لیکن حضور نے ایسی تدبیر سوچی، ایسی تدبیر بتائی کہ قبیلے کا ہر قبیلہ اس میں شامل ہو گیا اور سب کی دل کی خواہش بھی پوری ہو گئی. بڑے فیصلے کرنے والے میرے مصطفیٰ. لیکن جب دونوں نواسے آئے تو حضور ارشاد فرماتے بیٹا یہ فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، چونکہ اگر ایک کے حق میں کہتے ہیں تو دوسرے کا دل ٹوٹے گا، اور دوسرے کے حق میں کہتے ہیں تو اس کا امام حسن کے بارے میں کہتے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا. لوگوں کو درس دے رہے ہیں یہ ایسی شخصیتیں ہیں جن کا دل مت توڑو. اللہ اکبر. پھر کربلا کے میدان میں بھوکے اور پیاسے امام حسن اور پورے خاندان کو ذبح کر دینا میرے حضور کو یہ کیسے پسند ہوگا؟ اللہ اکبر. اس کے بعد کہا بیٹا اس کا فیصلہ تو جبریل امین کریں گے. اب جبریل امین آ جاتے ہیں. کہا یا رسول اللہ اس کا فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تو اللہ کا حکم ہوگا تب اس کا فیصلہ ہوگا. اب پھر اللہ کا حکم آیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں
گراتا ہوں، جس کی تختی پر یہ سیب گرے گا اس کا لیکھک، اس کی تحریر اور اس کا لیکھک اچھا ہوگا۔ اب جب اوپر سے سیب گرایا تھا تو سیب ایک تھا، مکمل پورا تھا، لیکن جب زمین پر آیا تو خود بخود اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑا ایک تختی پر، دوسرا ٹکڑا دوسری تختی پر۔ اب یہ بتائیے کہ جس کے دل کو توڑنے میں اللہ بھی گوارا نہ کرے، رسول بھی گوارا نہ کریں، اس کے خاندان کو اور اس کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کر دینا، یہ اللہ کو رسول کو کیسے گوارا ہوگا؟ فرشتے بچپن کے عالم میں، ام سلمہ کہتی میں ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر گئی دیکھنے، گرمی کا موسم، بالکل چلچلاتی دھوپ، اور دوپہری کا وقت جب میں گھر میں گئی تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، تو میں نے درار سے جھانک کے دیکھا کہ حضرت فاطمہ سو رہی اور چکی خود بخود چل رہی ہے، اور حسن و حسین جھولے میں ہے، اور جھولا کوئی جھلانے والا نہیں، اور جھولا بھی کوئی جھلا رہا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، عجیب و غریب منظر دیکھا، چکی بھی چل رہی لیکن کوئی چلانے والا نہیں، اور جھولا بھی جھولا کوئی جھلانے والا نہیں۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ سنو، میری بیٹی فاطمہ روزے سے تھی، اللہ نے اس کے اوپر نیند غالب کر دی، اس کا کام فرشتے کر رہے تھے۔ جس کا جھولے جھلانا والا فرشتے ہوں، جس کا آٹا پیسنے والے فرشتے ہوں، اس کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک دن امام حسین، امام حسن حضور کی بارگاہ میں آئے تو اتنے میں کوئی شخص آیا اور اس نے ہرنی کا بچہ بطور ہدیہ پیش کیا۔ اب دیکھیے، تو وہ بچہ لیا اور کھیلتے کھیلتے گھر چلے گئے، چونکہ مسجد صحن میں دروازہ نہیں کھلتا تھا، تو جیسے یہ صحن آگے دروازہ ہو گیا، امام حسن گھر پہ گئے، حسین نے دیکھا کہ بھائی جان جو ہے ہرنی کے بچے سے کھیل رہے ہیں، پوچھا کہاں سے لے کے آئے، تو کہا نانا جان نے دیا، تو دوڑ کے نانا جان کے پاس گئے، کہا وہ ہرنی کا بچہ جو بھائی کو دیا وہ ہمیں بھی ایک دے دیجیے، تو کہا بیٹا اب تو وہ نہیں ہے، تو قریب تھا کہ رونے والے تھے، اللہ نے ہرن کے دل میں القاع ڈالا کہ میرا حسین رو نہ جائے، اس سے پہلے تو اپنے دوسرے بچوں کو لے کے جا۔ اللہ اکبر، مسجد نبی کا صحن ہے اور صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور جلوہ گر ہیں، اتنے میں ہرن آئی، اپنے زبان حال سے کہتی یا رسول اللہ، ایک جو بچہ صاحب رسول نے آپ کے حسن کو دیا ہے، دوسرا بچہ یہ حسین کو دے دیجیے، ان کا رونا مجھے گوارا نہیں، جس جانور کو حسین کا رونا گوارا نہ ہو، وہاں میدان کربلا میں امام حسین کو شہید کر دینا اللہ اس کے رسول کو کیسے گوارا؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ ایک دن حضور تشریف لے جا رہے تو چند بچے کھیلے، اس میں سے ایک بچے کو حضور نے بڑا پیار کیا، چمکارا، اس کو سینے سے لگایا اور ایک عجیب محبت دکھائی، تو صحابہ حیرت میں پڑ گئے، یا رسول اللہ یہ بچہ کون ہے؟ چونکہ حضور یا تو یتیم سے اتنی محبت کرتے تھے، کسی یتیم بچے کو دیکھ لیتے اس قدر محبت کرتے، لیکن وہ یتیم نہیں تھا۔ تو حضور نے پھر صحابہ نے سبب پوچھا، چونکہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھنا چاہیے نا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس قدر محبت کا سبب کیا ہے؟ تو کہا اس قدر محبت کا سبب یہ ہے کہ یہ بچہ اور چند اور بچے ساتھ میں میرا حسین بھی تھا، کھیل رہے تھے، لیکن یہ بچہ جہاں میرے حسین کا قدم پڑ جاتا، اس قدم اس جگہ کی مٹی اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا، تبرکن بدن پر لگاتا۔ میں نے یہ محبت دیکھی، اے صحابہ سنو، اس کی یہ محبت اللہ نے جو امام حسین کی ڈالی ہے، اس وجہ سے میں کل قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کروں گا، اس کے بھی شفاعت کروں گا، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حسین کی محبت ہے، اور اس کے والد صاحب ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ اب بتاؤ، میرے حسین کے قدم سے لگی ہوئی مٹی کی محبت کرنے والے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ میرے حضور اس کی بھی شفاعت کریں گے اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کریں گے۔ جو بھی ذات حسین سے محبت کرتا ہوا اس کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کی کیسی شفاعت کریں گے، اسے کیا مقام و مرتبہ دیں گے؟ سنو، اگر کوئی حضور کی آل سے محبت کرے، امام حسین سے محبت کرے، تو کیا کیا اجر نہیں ملتا۔ ایک واقعہ
عراق بغداد معلّہ کا ایک واقعہ ہے. عبداللہ بن مبارک جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں گزشتہ بزرگوں میں سے ایک بزرگ صاحب کمال بزرگ جب بغداد معلّہ کے اندر ایک قافلہ آیا حج کرنے کے لیے، تو یہ صاحب بزرگ بڑی دنوں سے تمنا رکھتے ہیں. ہر حاجی بڑی دنوں سے تمنا رکھتا ہے، پھر پیسہ جمع کرتا ہے، پھر جا کے حج کے لیے انتظام کرتا ہے. چونکہ اس زمانے میں بھی کٹھن تھا، آج بھی کٹھن ہے. 2.5-3 لاکھ میں حج کا خرچ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے رقم جمع کی. جمع کرنے کے بعد جب وہ قافلہ آیا تو ارادہ ہوا حج کرنے کا. تو جب بازار نکلے سامان لینے کے لیے، چونکہ راستہ تو لمبا، ایک سفر 1 مہینے کا سفر، 2 مہینے کا سفر پیدل یا سواری سے، تو وہ سامان لینے کے لیے مارکیٹ میں بازار میں گئے. تو راستے میں ایک خاتون ملی اور اس نے اپنی پریشانی بیان کری اور اس نے بتایا کہ میں سید ہوں، میں آل رسول سے تعلق رکھتی ہوں اور میں سید گھرانے سے ہوں، اور میرے چند بچے بھی بھوکے ہیں اور میں بھی کئی روز سے بھوکی ہوں. اگر آپ میری مدد کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اور میں اپنے نانا جان سے آپ کی شفاعت کی گزارش کروں. تو وہ اس شخص نے، صاحب بزرگ نے، وہ جو رقم تھی پوری کی پوری رقم اس شخص، اس خاتون کو دے دی. اور جو ان کے دل میں حج کی محبت تھی، پھر دعا کی اللہ کی حج کی محبت سینے سے نکالتے، پھر کبھی موقع ملا پیسے ہوئے تو جائیں. اور آپ گھر پہ چلے آئے. اب جب ان کے ساتھی وغیرہ جو بھی تھے قافلے کے لوگ سب حج کو چلے گئے، 2.5 مہینے کے بعد انہوں نے سوچا اب سارے لوگ حاجی حج کر کے آ چکے ہیں، کیوں نہ ان سے ملاقات کری جائے اور کچھ تبرک حاصل لگایا جائے. زمزم شریف ہے یا کھجور ہے، کچھ مل جائے گا اور ان سے ملاقات ہو جائے گی، خیریت عافیت پوچھ لیں گے. تو کہتے ہیں کہ جس حاجی سے میں ملاقات کرتا اور ان کو مبارکباد دیتا کہ آپ کو حج مبارک ہو اور اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں، اور ان سے کچھ تو وہ بھی ساتھ میں جواب دیتے آپ کو بھی حج مبارک ہو. تو میں نے اس بات کو راز رکھی، ان سے نہیں کہا کہ میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں تھا، یہ میرے ذہن میں تھا اور ان کو بھی معلوم تھا، لیکن مجھے اس کا علم نہیں تھا. بہرحال جس سے بھی ملتا تو وہ یہ کہتا آپ کو بھی، آپ کہتے کہ اللہ آپ کی حج کو قبول کرے اور یہ مبارک ساتھ آپ برکتیں آپ کو نصیب ہوں. تو میں جس حاجی سے ملتا تو وہ بھی ساتھ میں مجھے یہی دعا دیتا آپ کا بھی حج قبول ہو. تو میں اسی متفکر میں تھا. جب شام کو گھر لوٹا میں سویا تو عالم مقام میں حضور کی زیارت ہوئی. حضور کی زیارت ہوئی. عالم مقام میں میرے مصطفیٰ کریم سے ارشاد فرماتے ہیں اے ولی اللہ سن، تو تعجب مت کر اس بات پر کہ لوگ تجھے حج کی مبارکبادی دیتے ہیں. تو نے میری بیٹی فاطمہ کی بیٹی کی بیٹی کی جو تو نے مدد کی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ تو نے میری بیٹی کی مدد کی. میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ تو اس کو کوئی بہترین صلہ اور بہتر بدلہ عطا فرما. تو تیری شکل کا اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، وہ فرشتہ تیرے لیے حج کرنے گیا. اور سن، جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک تیرے لیے حج وہ کرتا رہے گا. اب تو حج کرنے جا یا نہ جا. اب بتاؤ جب آل کی محبت میں یہ اجر ملنے والا ہے تو اگر بالخصوص کوئی امام حسین سے بالذات محبت کرے اور جس نے امام حسین کی کربلا کے میدان میں مدد کی ہوگی اس کے حجوں کا عالم کیا ہوگا اور اس کے ثوابوں کا عالم کیا ہوگا. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا. تو امام حسین کے قدم سے جو خاک لگ گئی اس سے پیار کرنے والے کو حضور نے بشارت دی کہ میں کل قیامت کے دن تیری بھی شفاعت کروں گا اور تیرے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. ایک دن جنید بغدادی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جنید بغدادی بڑا کڑیل نوجوان اور اپنے وقت کا سب سے جاندار اور مشہور جو ہے پہلوان، بڑے بادشاہ کی نام کہہ لیجئے، اور بادشاہ کو اپنے جنید پر بڑا تکبر غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ جنید تو کسی سے نہیں پچھاڑتا، یہ تو سب کو پچھاڑ دیتا، کسی سے نہیں کھم کھاتا، کسی سے نہیں گرتا. تو ایک ناتوا شخص نے اعلان کیا آیا کہ ہم آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. تو بادشاہ کے جو درباری تھے انہوں نے اس کی صحت دیکھ کے
منع کر دے تیرے بس کی بات کیا، جنید پہاڑ کی طرح ہے، تیری حیثیت کیا ہے جنید سے؟ لیکن وہ بار بار آتا رہا، وہ شخص بار بار آتا، بار بار مطالبہ کرتا رہا، تو بادشاہ کے تک بات پہنچائی کہ ایک شخص جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہے۔ تو جب اس نے بار بار اصرار کیا تو اس کی بات رکھ دی گئی کہ ہاں ٹھیک، تم فلاں تاریخ کو جنید سے کشتی لڑنا۔ اب جب تاریخ آئی، قریب ہی تھی کہ لوگوں کے دل میں ایک عجیب دبدبہ پیدا کہ وہ کون شخص ہے جو جنید کو پٹکنے کی اور اس کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور اس سے کشتی جیتنے کی اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، وہ کون شخص ہے؟ اس وجہ سے دنیا کے لوگ میدان اور وہ اکھاڑے میں تشریف لے آ گئے۔ اب یہ شخص، اب جنید تو وہاں پہلے سے موجود، اب یہ شخص پہنچتا ہے پتلا دبلا سا، کم سے سا، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا لیکن اس کی ہڈیوں میں شکست نہیں تھا۔ میدان میں جب پہنچتا ہے اور جنید نے اور سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ جنید سے لڑے گا، جنید تو ہمالیہ پہاڑ کی طرح نوجوان کڑیل نوجوان، یہ کیا کرے گا؟ اب جب جنید کے قریب وہ شخص آیا تو کہا میں سید ہوں، میں آل رسول سے تعلق رکھتا ہوں، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، لیکن میرا غربت کا عالم یہ ہے کہ میرے پورے قبیلے کے لوگ ایک کھیت میں جنگل میں خیمہ زن کیے ہوئے ہیں، خیمہ لگائے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ اے جنید، اگر تو آج کشتی ہار گیا تو کل قیامت کے دن نانا جان سے تیرے پگڑی اور سند بنواؤں گا۔ آج تو کشتی میں کوئی پہلوان نہیں ہوں۔ جنید کے دل میں یہ بات گھر کر گئی اور جنید سوچنے لگے اتنی داد و تحسین دینے والا، شہرت ہماری شہرت کا کیا ہوگا؟ لیکن جنید کے سماج میں آ گئی کہ اگر آج گر گیا تو کل قیامت کے دن حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے پگڑی باندھیں۔ یہ ذہن کچھ دیر کشتی ہوتی رہی اور مقابلہ ہوتا ہے، اس کے بعد جنید نیچے آ گئے اور وہ سینے پہ سوار ہو گئے۔ سوار ہونے کے بعد اعلان ہو گیا کہ فلاں شخص جیت گیا، اور جنید کو لوگوں نے بڑا برا کہا، بڑا طنز اور بڑا برائی بیان کی۔ ایسا کڑیل نوجوان ایک پتلے دبلے انسان سے گر گیا، کوئی قریب نہیں آیا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی قریب نہیں، بادشاہ کو بڑا چہیتے تھے جنید، کوئی قریب نہیں آیا۔ گھر پہ آئے، گھر والے بھی کوئی ٹھیک سے بات نہیں کر رہے، کھانا کھایا، رات میں سوئے، اللہ اور سوئے تو اب حضور عالم خام میں تشریف لائے۔ حضور نے کہا قیامت تو بہت دور ہے جنید، سن تیری آج ہی پگڑی باندھتا ہوں۔ حضیر نے عالم خام میں اس کے سند پگڑی باندھی، اور یہ منظر یہی نہیں بلکہ پورے شہر کے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ سید بھی دیکھ رہے تھے اور جو بادشاہ وقت تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ پگڑی باندھی اور حضور نے سلام کہا اور کہا میں تجھے اس بات کی بشارت دیتا ہوں کل قیامت کے دن تیری شفاعت بھی کروں گا، کیونکہ تو نے میرے خاندان میرے آل کی محبت کری اور مصیبت میں ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد جب جنید صبح کو اٹھے، اب صبح کو اٹھنے کے بعد جب دروازے سے نکلے تو بھیڑ لگی، بادشاہ وقت بھی موجود ہے، وہ بھی پگڑی لیے ہوئے ہے، کہہ رہا ہے جنید سے وہ بادشاہ کہتا ہے جنید سنو، عالم خام میں حضور نے تو ولایت کی پگڑی باندھی، میں تمہیں حکومت کی پگڑی دیتا ہوں، چونکہ تم نے حضور کی یاد سے محبت کی، ان کی مدد کی، یہ عالم خام میں لکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کی یاد سے محبت کرنے کا اجر یہ ہے، جو امام حسین سے محبت کرنے والا ہوگا اس کے اجر و ثواب کا عالم کیا ہوگا، اور جس نے میدان کربلا میں میرے حسین کی مدد کی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو نعت پاک کے منقبت کے 2-3 اشعار پڑھ دوں انشاءاللہ، پھر میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں، چونکہ کئی دن سے میں سوچ رہا ہوں منقبت امام حسین پڑھ دوں، اجازت ہے 2-3 منٹ لیں گے آپ کے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، کہ حسین جیسا
شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ کیا دودھ جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے، کیا دودھ جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے، کیا بولے کہ مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ اور پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کہ پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کہ کٹے ہیں بازو چھتا ہے سینہ، کٹے ہیں بازو چھتا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، کٹے ہیں بازو چھتا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ غریب امت کی بے بسی پر حسین کا سر کٹا ہے لیکن، غریب امت کی بے بسی پر حسین کا سر کٹا ہے لیکن، یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے۔ اور یزید دنیا میں لاکھوں آئے اور شمر نے بھی ظلم اٹھائے، چراغ توحید پھر بھی لوگوں جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے، حسین جیسا شہید